ابلیس تھا کون؟ ابلیس کا خاندان کون سا ہے؟ اس کی نسل کی ابتدا کب ہوئی؟ کیا اس مخلوق کو موت آتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے، اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے، مگر ان کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ دیا گیا۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور نبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا ہے، جس کے معنی ہے شیر کے سر والا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم ربی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی، مگر اس سب میں عزازیل موجودہ ابلیس یا شیطان نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتوں آسمان پر ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے دیا گیا۔ یہاں پہنچ کے اس نے اپنی عاجزی و ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش 14,000 سال اس نے عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک فرض خزانچی انجام دیتا رہا، اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ کئی اہل علم مانتے ہیں کہ اس نے 5 صحابین اپنی قوم میں بھیجے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب اس نے اللہ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، ہفت افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے، اور کئی ملائکہ سے بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا، اور نظام چلتا گیا۔ مگر اس سب سے اللہ بے خبر نہ تھا، اور آدم کی تخلیق ہوئی۔ آدم کی تخلیق پہ جز بجز ہوتے ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم حق کو کیوں ملی۔ یہ جذبہ غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اور ایسے وہ تا قیامت آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد ہوا، اور ایسے ابلیس رسوا ہوا۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابوالغبی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قد آور
اور بہادر تھا، اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا، اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا، اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھیں۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہ خیال تھا کہ اماں جان کی بعید از قیاس بہادری کے مقابلہ میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے، اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماع کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر ہو پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں کی خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار و سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خودغرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبہ جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے حاشے، اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے مکلف کیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و تعلیق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ رکھتا ہے، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مأمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان بنے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارا ایک حکم نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، یا الہی، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں ہزارہا سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی محسوس طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں اور عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی محسوس طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا اور نہ ہی اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا، کیونکہ خالق نے اسے سیل کر دیا تھا۔ پس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پر اسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔